لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بسخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها إن السعيد كل سعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته إن الشقي كل الشقي وحق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد مماته صلى محمد وعلى محمد بزرگان محترم، پروردگار عالم کی یہ توفیق کہ ہم سب کے شامل حال کہ اللہ نے آج ہمیں یہاں پہ جمع کیا. ہم پروردگار کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے، اور اس وقت اس رات اور اس وقت یہاں پہ جمع ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک خاص چیز ہے کہ جو آپ لوگوں کو، ہم سبوں کو یہاں پر کھینچ کے لائی ہے. نہ کوئی دعوت ہے، نہ کوئی بلاوا ہے، بس ایک محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب ایک جگہ جمع ہیں. میں نے جس حدیث کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا، یہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں ان السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ، کہ کامیاب، یقیناً کامیابی اور حق کامیابی اس کے لیے ہے کہ جو علی سے محبت کرے ان کی حیات میں اور ان کی حیات کے بعد. پھر فرماتی ہیں کہ ان الشقی حق الشقی، بدبختی اس کے لیے ہے کہ من ابغض علیا فی حیاتہ و بعد وفاتہ، کہ جو علی سے بغض رکھے ان کی حیات میں اور ان کی حیات کے بعد. صلی اللہ محمد علیہ محمد. یقیناً محبت علی ایک ایسا محور ہے کہ جہاں پر ہر وہ انسان جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے وہ اس محور سے قریب ہونا چاہتا ہے جہاں پر علی کی محبت پائی جاتی ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یا علی حبک تقوی والایمان،
اے علی تمہاری محبت ہی تقویٰ ہے، ایمان ہے، و بغض کا کفر و نفاق، اور تم سے بغض کفر ہے اور نفاق ہے۔ آپ دیکھیں کہ علی کون ہے، کتنی عظمت ہے مولا کائنات کی۔ وہ علی جو مختار کائنات ہے، وہ علی جو مشیت کی تلوار ہے، وہ علی جو صاحب ذوالفقار ہے، وہ علی جو صاحب علم لدنی ہے، وہ علی جو خطیب منبر سلونی ہے، وہ علی جس کی شان قرآن سے آیا ہے۔ ان تمام فضیلتوں کے ساتھ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو یہ بتایا کہ دیکھو علی کون ہے۔ جب ابن عباس پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہی عزیز ہے جو اللہ کا عزیز ہے، جو آپ کا عزیز ہے، جو اللہ کا عزیز ہے، آپ کا عزیز ہے۔ مولا کائنات کو آتے ہوئے دیکھا تو پیغمبر مولا کائنات کے چہرے کی طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ابن عباس سے کہ ابن عباس یاد رکھو، اللہ اگر کسی کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو وہ علی ہیں، وہ علی ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب پیغمبر اسلام دعا کرتے تھے تو پروردگار عالم کو علی کا واسطہ دیتے تھے، پیغمبر اسلام علی کا واسطہ دیتے تھے۔ اس کے بعد ابن عباس سے کہتے ہیں کہ ابن عباس تمام کے تمام انبیاء جو ان کی ذریت ہیں وہ ان کی نسل سے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کی جو ذریت ہیں وہ ان کی نسل سے ہیں۔ جناب ابراہیم کی نسل سے جناب اسماعیل ہیں، جناب اسحاق ہیں، جناب یعقوب کی نسل سے جناب یوسف ہیں، جناب داؤد کی نسل سے جناب سلیمان ہیں۔ لیکن اے ابن عباس یاد رکھو، اللہ نے علی کی نسل سے میری ذریت کو رکھا ہے، اللہ نے علی کی نسل سے میری ذریت کو رکھا ہے۔ یعنی ہر نبی کی ذریت اس کی صلب سے ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی ذریت علی کے صلب سے ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان علی اشد معرفتاً عند اہل السماوات۔ اے ابن عباس اس بات کو یاد رکھو، آسمان والے زمین والوں سے کہیں زیادہ علی کی معرفت رکھتے ہیں، آسمان والے زمین والوں سے کہیں زیادہ علی کی معرفت رکھتے ہیں۔ تو یہ علی کے مولا کائنات کے بارے میں جو پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھیں ان تمام احادیث کو کہ جہاں پر احادیث اطاعت بھی ہے اور احادیث بیان کی گئی ہے کہ علی کو کس طریقے سے علی سے محبت کرو، علی کی اطاعت کرو۔ اگر کسی نے علی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا، جس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اسی کو جناب سیدہ آواز دے رہی ہیں ان السعید حق السعید من احب علیا۔ یقیناً کامیابی یہ ہے کہ علی سے محبت کی جائے، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ علی کی محبت انسان کے دل میں ہو، اور حقیقی بدبختی یہ ہے کہ علی سے جو بغض رکھتا ہے۔ جناب سیدہ انسان کی کامیابی کو اور بھی کچھ بتا سکتی تھی کہ انسان کی کامیابی نماز میں ہے، انسان کی کامیابی روزے میں ہے، انسان کی کامیابی خمس و حج و زکوٰۃ میں ہے، انسان کی کامیابی خیرات میں ہے، اور بہت سارے ایسے افعال ہیں، بہت سارے ایسے ارکان ہیں کہ جسے یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان تمام ارکان کو اگر انجام دیا جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو کیوں جناب سیدہ نے بتایا، کیونکہ وہ افراد وہ ہستیاں ہی بتا سکتی ہیں کہ انسان کی کامیابی کہاں پر ہے اور کیسے ہے۔
انسان کی کامیابی کہاں پر اور کیسے ہے؟ یہ کہہ دیتی کہ نماز پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن جناب سیدہ کی نظر صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا پر بھی ہے اور آخرت پر بھی ہے۔ دونوں جگہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو تمہاری کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ کب؟ جب تمہارے اندر علی کی محبت ہوگی، جب تمہارے اندر علی کی محبت ہوگی۔ عبادت کو کیوں نہیں کہا کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو کامیاب ہو جائے گا؟ کیوں کہا کہ علی کی محبت اگر ہو؟ اس لیے کہا کہ خود ذات والا صفات علی ایک عبادت ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھا جائے، جب ہم پیغمبر کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو ذکر علی کرتا ہے گویا وہ عبادت کر رہا ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد پہ۔ تو علی کی محبت جو بالکل واجب العین ہے، ضروری ہے، اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں معتبر کتابوں میں ہیں کہ اگر انسان حج پہ جائے، 70 حج کرے، فاقے سے رہے کہ اس کا پیٹ سے مل جائے اور کعبے کے پاس مظلومانہ قتل کر دیا جائے، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی تو اسے جہنم میں منہ کے بل ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے علی کی محبت۔ اگر علی کی محبت ہے تو اطاعت علی ضروری ہے۔ کردار علی کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ علی کا کردار کیا ہے، علی ہم سے کیا چاہتے ہیں، علی ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیسے کس طریقے سے ہمارے دل میں محبت علی آ سکتی ہے۔ جب کسی نے کہا ائمہ سے کہ انا من شیعتکم، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، تو ائمہ نے کیا جواب دیا کہ لا تقل انا من شیعتکم، یہ مت کہو کہ ہم تمہارے شیعوں میں سے، آپ کے شیعوں میں سے ہیں، بلکہ یہ کہو ہم آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ ہونا اور ہے، چاہنے والا ہونا اور ہے۔ شیعہ ہونا اور ہے، چاہنے والا ہونا اور ہے۔ تو جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ کے چاہنے والے کیسے ہیں اور ان کے لیے کیا فوائد ہیں، تو امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ الرفق عند الموت، جو ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے موت کے وقت اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، موت کے وقت اس کے پاس ایک رفیق ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں الانس عند الوحشہ، جب وہ قبر میں ہوتا ہے، وحشت کے منظر میں ہوتا ہے، وحشت کی جگہ پر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مددگار موجود ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں الجواد عند الجواز، اور جب صراط مستقیم پر گزرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے اعمال و اطوار و افعال ایسے ہوتے ہیں تو بآسانی صراط مستقیم سے گزر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات شیعوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کون ہیں، ہمارے شیعہ کون ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو شیعتنا، ہمارے شیعہ کون ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ شیعتنا المتبازلون فی الولایتنا، ہمارے شیعہ کون ہیں؟ جو ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں۔ المتبازلون فی الولایتنا، جو ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیان کروں کہ دیکھیں کہ چھٹے امام کے دور میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عمار بن دہنی، اسے ایک مرتبہ گواہی کے لیے بلایا گیا، اور جب گواہی کے لیے پیش کیا گیا تو ایک قاضی تھا کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، اس نے کہا کہ ہم تمہاری گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ کہا کیوں قبول نہیں کرو گے؟ کہا کیونکہ تم رافضی ہو اور تم شیعہ ہو، اس لیے ہم تمہاری گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ عمار بن دہنی گریہ کرنے لگے، رونے لگے، اور بہت تیز تیز رونے لگے۔ تو کہتا تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اگر تم اپنے ایمان سے پلٹ جاؤ، بدل جاؤ،
تو ہم تمہاری گواہی کو قبول کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم ہماری گواہی کو قبول نہیں کر رہے ہو، بلکہ میں تمہارے اوپر گریہ کر رہا ہوں کہ تم نے ان باتوں کو اپنا لیا ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور تم نے ہماری گواہی کو 2 لفظ کہہ کے رد کر دیا۔ پہلی چیز یہ کہی کہ تم رافضی ہو، دوسری چیز یہ کہی کہ تم شیعہ ہو، اور دونوں ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تم نے مجھے رافضی کہا، کیوں؟ رافضی کسے کہتے ہیں؟ انکار کر دینے والا، کہ جو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو انکار کر دے، یا جو اپنے وقت کے بادشاہ کی تعلیمات کو انکار کر دے، یا جو وقت کے بادشاہوں کو نہ مانے، کسی بھی چیز کا انکار کرنے والے کو رافضی کہا جاتا ہے۔ کہا ہم نے کب پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا انکار کیا ہے؟ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ تم یہ یاد رکھو جس لفظ کو تم نے ہمارے لیے استعمال کیا ہے، اسی لفظ کو سب سے پہلے جس نے استعمال کیا تھا وہ فرعون تھا۔ وہ فرعون تھا۔ فرعون نے ساحران فرعون کے لیے کہا تھا کہ جب جادوگر جو تھے، جو جناب موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے اور جناب موسیٰ کو مبہوت کرنا چاہتے تھے، اپنے جادو کے ذریعے سے اپنے روب میں لانا چاہتے تھے، لیکن جب ان جادوگروں نے جناب موسیٰ کے عصا کو، معجزے کو دیکھا ہے تو سب سربت سجود ہو گئے، سب سجدے میں چلے گئے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ پر، موسیٰ کے خدا پر اور ہارون کے خدا پر۔ ہم ایمان لائے موسیٰ کے خدا پر اور ہارون کے خدا پر۔ تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ جادوگر بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب اگر گواہی دینا ہے تو اگر اللہ کی بھی گواہی دینا ہو تو جادوگروں نے بتا دیا کہ ہم نے موسیٰ کی بھی گواہی دی ہے اور موسیٰ کے ولی کی بھی گواہی دی ہے۔ صلی محمد علیہ محمد پہ۔ اور فرعون نے یہی کہا تھا، فرعون نے یہی کہا تھا کہ تم سب ہمارے منکر ہو گئے ہو۔ پہلی چیز یہ ہے، اور پھر دوسری چیز تم نے کہا کہ تم شیعہ ہو، تو یاد رکھو ہماری کیا بساط کہ ہم شیعہ ہیں۔ اصل شیعہ جو ابو ذر تھے، اصل شیعہ جو عمار تھے، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو مولا کائنات کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کا مرتبہ کچھ اور ہے، تم نے مجھے ان سے ملا دیا شیعہ کہہ کر۔ جب اس واقعے کو چھٹے امام کے سامنے پیش کیا تو امام فرماتے ہیں کہ تم نے دفاع کیا ہے اور تم احترام بجا لائے ہو، تو یاد رکھو پروردگار عالم نے اس دفاع کے طفیل میں اور اس احترام کے طفیل میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صلی محمد علیہ محمد۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ کہا کہ پہلی چیز یہ ہے جو شیعوں میں پائی جاتی ہے، اور مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ المتبازلون فی الولایتنا، جو خرچ کرتے ہیں ہماری ولایت میں۔ جب لفظ خرچ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہی چیز خرچ کی جاتی ہے جو ہماری جیب میں ہو۔ نہیں، ہم جس چیز کے مالک ہیں، جو صلاحیت ہے ہمارے پاس، اس چیز کو ولایت میں خرچ کیا جائے تو وہ شیعہ کہلائے گا۔ وہ شیعہ کہلائے گا، چاہے اپنے جان کے ذریعے سے، چاہے اپنے مال کے ذریعے سے مجلس کو برپا کرنا متبازلون میں سے ہے، لوگوں کو دعوت دینا متبازلون میں سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا یہ گیا اگر علم ہے تو جس طریقے سے علماء نے اپنے علم کو خرچ کیا ہے ولایت پر، میر حامد حسین جو لکھنؤ کے تھے، انہوں نے ابقات الانوار کو لکھا ولایت کے عنوان سے، اور ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس کا آج تک کوئی جواب نہیں لا سکا۔ پھر اس کے بعد علامہ امینی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور الغدیر کتاب لکھی۔ اسے کہتے ہیں متبازلون، جس کے پاس جو صلاحیت ہوتی ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے، اس چیز کو ولایت میں خرچ کر دینے کا نام شیعت ہے۔ اس چیز کو ولایت میں خرچ کر دینے کا نام شیعت ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس کے پاس جو چیز ہو، یہ ایک جملہ مطلقہ ہے، جس کے پاس جو چیز ہو اسے ولایت میں خرچ کر دیا جائے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ جان و مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ زمین و جائیداد کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی جس کے پاس جو چیز پائی جاتی ہے، ولایتنا متبازلون
علی کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ صلی محمد علی محمد۔ علی کی راہ میں خرچ کرنا، یہاں تک اگر بات آ گئی ہے تو ایک اس واقعے کی طرف ہم متوجہ ہوں کہ کس طریقے سے مولا کائنات کی راہ میں لوگوں نے خرچ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو سب سے پہلا بادشاہ مسلمان ہوا تھا، حبش کا بادشاہ جسے نجاشی کہتے ہیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور جعفر بن ابی طالب کو پناہ دی، ان کی حمایت کی۔ اس کے بعد زمانہ گزرا، مولا کائنات کا زمانہ آیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں پہ ایک انقلاب برپا ہوا۔ اس نجاشی کا جو بیٹا تھا وہ قید ہو کر مکے میں آیا۔ جب مولا کائنات کو یہ خبر ملی کہ نجاشی کا بیٹا قید ہو کے مکے میں لایا گیا ہے، تو مولا کائنات نے کچھ درہم و دینار دیے کہ جاؤ، وہ غلام بن کر آیا ہے، وہ ایک شریف انسان کا بیٹا ہے، اس کے اندر شرافت پائی جاتی ہے۔ جہاں جس کے اندر شرافت پائی جاتی ہو تو احادیث کے اعتبار سے اس کی ایک خاص عزت ہے، اس کا ایک خاص احترام ہے۔ مولا کائنات نے کہا جاؤ اسے آزاد کرا لاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ نجاشی کے بیٹے کو لایا گیا مولا کائنات کے پاس۔ مولا کائنات کے پاس جو زمینیں تھیں، زمین اس کے حوالے کر دیا کہ تم اس میں زراعت کرو، تم اس میں کھیتی کرو اور اپنی زندگی گزارو۔ وہ مولا کائنات کا غلام ہو گیا، مولا کائنات کا غلام ہو گیا اور اپنے آپ میں فخر محسوس کرنے لگا کہ ہم علی کے غلام ہیں۔ جب حبش میں زمانہ بدلا اور پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ یقیناً نجاشی بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، پھر حالات سازگار ہیں، اب پھر کسی کو بادشاہ بنایا جائے، کیوں نہ اسی نجاشی کے بیٹے کو بادشاہت دے دی جائے۔ پھر معلوم یہ کیا گیا کہ وہ کہاں ہے، کہا وہ اب مدینے میں زندگی گزار رہا ہے۔ وہاں سے لوگ آئے اور آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی کہ انقلاب آیا تھا وہ ختم ہو گیا، تمہاری حکومت تمہاری بادشاہت جو ختم ہو گئی تھی، اب ہم سب مل کے یہی چاہتے ہیں کہ بادشاہت تمہارے حوالے کر دی جائے، بادشاہت تمہارے حوالے کر دی جائے۔ ایک مرتبہ مسکراتا ہے، کہتا ہے کہ اب مجھے علی کی غلامی مل گئی ہے، جب علی کی غلامی مل جائے تو میں اس بادشاہت لے کر کیا کروں گا جو تم میرے حوالے کر رہے ہو۔ صلی اللہ محمد علی محمد۔ تو متبازلون فی ولایتنا، جو ہماری ولایت میں خرچ کرتا ہے اپنے وقت کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنے علم کو۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے؟ کہ شیعتنا المتحبون فی المودہ، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو آپس میں مل کر بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے سے محبت بانٹتا ہے۔ ایک عظیم چیز کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے چاہنے والے جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد محبت بانٹیں، اسے ہمارا شیعہ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر بیٹھ کر فتنہ فساد پھیلائیں تو یقیناً وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ یہ امام نے دوسری صفت بیان کی۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں المتاظرون فی صلاۃ محمد علی محمد، المتاظرون فی الاحیاء و امرنا، اور وہ زائرین ہمارے چاہنے والے ہیں کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، جو ہماری زیارت کو آتے ہیں اور ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ہماری تعلیمات کو نشر کرتے ہیں۔ جب ہماری تعلیمات کو نشر کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ اذا غضبوا لم یظلم، جب وہ غصہ ہوتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، جب وہ غصہ ہوتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
تو عزیزوں یہ ایک خاص صفت امام بیان کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کی کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں ہوتا، ظلم نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ظلم اسی وقت انسان کرتا ہے کہ جب اس کے ذہن و دماغ میں شہنشائیت پائی جا رہی ہو یا فرعونیت پائی جا رہی ہو، اور انسان اس وقت اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے۔ اور شیطان نے یہی کہا ہے کہ ہم تمہارے اوپر اس طریقے سے بآسانی غلبہ پا لیتے ہیں کہ جب تم غصہ ہوتے ہو، جب تمہیں غصہ آتا ہے تو بآسانی ہم تمہارے پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جب وہ غصہ ہوتا ہے تو وہ ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی اعتبار سے وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ امام صفتوں کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کون ہے، ہمارا چاہنے والا کون ہے۔ اور پوری حیات طیبہ علی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے دیکھا مولا کائنات کوفے کے راہ سے گزر رہے ہیں تو امام نے دیکھا ایک کنیز بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے۔ جب کنیز گریہ کر رہی ہے تو امام اس کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے بھیجا تھا کہ میں کچھ خرما لے کے آؤں۔ جب میں خرما لے کر آئی تو خرما کچھ خراب سا تھا، اس نے واپس کر دیا۔ جب میں واپس کرنے کے لیے آئی تو دکاندار اسے واپس نہیں لے رہا ہے، نہ دکاندار واپس نہیں لے رہا ہے، مالک راضی نہیں ہے کہ میں اسے قبول کروں۔ اب میں کیا کروں؟ میں مجبور، میں پریشان ہوں، اس لیے گریہ کر رہی ہوں۔ مولا کائنات اس سے کہتے ہیں آؤ تم میرے ساتھ۔ اسی دکان پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد خرمے والے سے کہتے ہیں کہ یہ خرما ہے، اسے واپس لے لو، یہ خرما اسے واپس لے لو۔ وہ دکاندار مولا کائنات کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے اور ہاتھ سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھکا دے دیتا ہے۔ جب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا کہ مولا کائنات کو اس نے دھکا دیا تو لوگ جمع ہو گئے اور اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ کہا کون ہیں؟ کہ یہ فاتح خیبر و خندق ہیں، یہ علی ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ علی ہیں، اب اس کے حواس باختہ ہو گئے، فوراً قدموں پہ گر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دیے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن تم اپنے رویے سے باز آ جا، تو اپنے رویے سے باز آ جا۔ کیوں؟ کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جب تو غصہ ہوتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ میں چاہتا یہی ہوں کہ تو اس عورت سے، اس کنیز سے خرمے کو واپس لے لے۔ تو کسی بھی اعتبار سے مولا ظلم کو برداشت نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہمارا چاہنے والا ظالموں کی فہرست میں آئے۔ اور بھی بہت سارے صفات ہیں کہ جو امام منتظر ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ ہمارے چاہنے والوں کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ ہاں عزیزوں، آج کی رات وہ رات ہے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جس کی صبح ایسا ظلم لے کر آئی ہے کہ آج پوری کائنات یتیم ہو رہی ہے۔ یہ شب اہل بیت اطہار کے لیے بہت بڑی مصیبت کی شب ہے۔ یہ شب چاہنے والوں کے لیے بہت مصیبت کی شب ہے، اور ائمہ کے چاہنے والوں کے لیے، خود مولا کائنات کے شیعوں کے لیے یتیمی کی شب ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا امام اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر میں ہے، دعوت افطار میں ہے، اور جناب ام کلثوم کہتی ہے میں نے دیکھا بابا کبھی صحن خانہ میں آتے تھے، کبھی حجرے میں آتے تھے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب میں نے افطار کے لیے بابا کے سامنے روٹی کو رکھا، دودھ کو رکھا، نمک کو رکھا، تو بابا نے کہا ہے میرے لال کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے کبھی دو چیزوں کو ایک ساتھ تناول کیا ہو؟ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بیٹی کی محبت جو باپ سے ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بیٹی ہمیشہ اپنے باپ کی پیاری ہوتی ہے، اور ہر حال میں بیٹی اپنے باپ کو پریشان کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہر اعتبار سے باپ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میری بیٹی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جناب جیسے ہی مولا کائنات نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ کیا کبھی میں نے دو چیزوں کو تناول کیا ہو؟ جناب ام کلثوم چاہتی ہیں کہ نمک
نمک کو سامنے سے ہٹا لیں، لیکن علی نے کہا اے ام کلثوم اس شیر دودھ کو ہٹا لو۔ اب مولا کائنات نے افطار کیا، رات گزر رہی ہے، وہ وقت آیا کہ جب مولا کائنات کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی حجرے میں آتے ہیں۔ کہا بابا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی چیز کے منتظر ہیں۔ بابا کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو اتنا مضطرب دیکھ رہی ہوں؟ کہ مولا فرماتے ہیں کہ آج ایک عبد کی، ایک بندے کی اپنے آقا سے ملاقات کی رات ہے۔ آزاداروں، امام نے فرمایا، پھر اس کے بعد امام جب اپنے حجرے سے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو یہی کہا گیا کہ کچھ مرغابیاں تھیں، انہوں نے امام کا حلقہ کر لیا اور امام کو روک رہی تھی، دامن پکڑ رہی تھی۔ اللہ امام فرماتے ہیں اے ام کلثوم، امام حسن امام حسین سے سب سے تمام وصیت اس طریقے سے کر لیا کہ دیکھو ان جانوروں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد امام مسجد کی طرف چلے۔ آزاداروں، وہ وقت قریب آ رہا ہے نا، ابھی آپ اذان سنیں گے، ابھی آپ نماز ادا کریں گے۔ اللہ یہی شب تھی کہ جب امام مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ ایک شقی تلوار کو چھپائے مسجد میں سو رہا تھا۔ امام کچھ آگے بڑھے اور اس کے بعد دیکھا ایک شقی تلوار چھپائے سو رہا ہے۔ کہا اے ابن ملجم بیدار ہو جا، اے ابن ملجم بیدار ہو، وقت نماز ہے۔ آزاداروں، یہی کہا امام نے، وقت نماز ہے۔ امام چاہتے یہ ہیں کہ جب میرا دشمن بھی وقت نماز بیدار رہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جانے والے وقت نماز میں بیدار نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امام مصلی پر آئے اور آنے کے بعد امام نے پہلے اذان کہی، اس کے بعد اقامت ہوئی، اس کے بعد اللہ اکبر۔ ایک بندے کا تکبیر کا کہنا، وہ علی جو اپنے وجود کو جس نے اللہ کے حوالے کر دیا، جو اللہ کے گھر میں آیا تھا، آج اللہ کے گھر سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ اکبر کا کہنا تھا۔ شقی نے اپنی تلوار کو نکالا۔ آزاداروں، وہ وقت قریب آیا، امام سجدہ معبود میں ہے۔ ایک مرتبہ شقی کا وار ہوا، شقی کا وار ہونا تھا، سرشق ہوا، ایک آواز گونجی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ زمین کوفہ لرزنے لگی۔ اے حسنین جاؤ دیکھو یہ کیسی آواز ہے۔ آزاداروں، حسنین مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ کیا عالم تھا، باپ کا سر ہے، خون آلودہ ہے، باپ کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ تو دوبارہ ہماری عبادت کو قبول فرما۔